بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنگل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من سلوا سے نوازا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانداری تھی، لیکن طویل غلامی نے بنی اسرائیل کا ذوق اور ان کے اخلاق کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتے تھے اور نہ ایک چیز پر سکون پاتے تھے۔ ان کی طبیعت بچوں جیسی تھی، وہ شکر کرنے والوں کے لحاظ سے کم اور شکایت کرنے والوں کے لحاظ سے زیادہ، جلد تھک جانے والے، جس سے روکے جائیں اسے پسند کرنے والے اور جو دیے جائیں اسے ناپسند کرنے والے تھے۔ اور زیادہ وقت نہیں گزارا تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم ایک کھانے سے تنگ آ چکے ہیں اور اس گوشت اور اس حلوہ سے اکتا گئے ہیں، اور ہمیں سبزیاں اور ککڑیاں پسند ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ کریں گے، بس تو دعا کر اپنے رب سے کہ نکالے ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین، سبزیوں، ساگ سے اور ککڑیوں سے، گیہوں سے اور مسور سے اور پیاز سے۔ عجیب سوال سے موسیٰ علیہ السلام کو سخت تعجب ہوا، اور انہوں نے ایسی آواز جس میں انکار بھی تھا اور تعجب بھی اور غصہ بھی، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بدلے میں اس کے جو بہتر ہے؟ کیا سبزیاں پرندوں اور حلوہ کی جگہ ہے جسے کسی انسان کے ہاتھ نے چھوا نہیں؟ کیا کسانوں کا کھانا بادشاہوں کے کھانے کا مقابلہ کرتا ہے؟ ہائے ذوق کا بگاڑ، ہائے برا انتخاب! لیکن بنی اسرائیل اپنے سوال سے نہ ٹلے اور برابر سبزیوں کا مطالبہ کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جس کا تم نے سوال کیا وہ ہر بستی اور ہر شہر میں پایا جاتا ہے۔ اترو کسی شہر میں، البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ بنی اسرائیل اپنی طبیعت کے لحاظ سے بچے تھے، اور بچے بھی ضدی قسم کے، اور جب کبھی کسی کام کا انہیں حکم دیا جاتا وہ اس کی پوری مخالفت کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے، گویا وہ اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ وہ اسے بدل دیں جو ان سے کہا گیا، باغی بچے کی طرح جسے کھڑا ہونے کو کہا جاتا تو بیٹھ جاتا ہے، اور اسے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اسے خاموش رہنے کو کہا جاتا ہے تو بولتا ہے، اور بولنے کو کہا جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ اور ان میں بچوں کی ضد، دشمنوں کا مذاق اور پاگلوں کی حماقت تھی۔ وہ کسی بستی میں رہنا چاہتے تھے اور اپنا لذیذ سبزیوں کا کھانا کھانا چاہتے تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا، رہو اس بستی میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو، وافر، اور داخل ہو دروازے میں سجدے کرتے ہوئے اور کہو، ہمارا سوال معافی مانگنا ہے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے، تو اللہ کے حکم سے ناراض ہو گئے اور بستی میں ہنسی مذاق اور مجبوری سے داخل ہوئے، آہستہ آہستہ اپنے سرینوں میں گھستے ہوئے۔ بس بدل ڈالی ظالموں نے بات سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش و مصیبت اتاری اور ان پر وبا بھیجی، اس سے چوہوں کی موت مرے۔ جب کسی کام کا حکم دیا جاتا تو بہت سوال کرتے اور بال کی کھال اتارتے، اس آدمی کی طرح جو عمل کرنا نہیں چاہتا تو زیادہ سوال کرتا ہے اور بال کی کھال اتارتا ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل کا ایک حادثہ ہوا، بنی اسرائیل نے اسے اہم سمجھا اور انہیں قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ قاتل کے بارے میں پوچھ گچھ لوگوں کی بات تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اس معاملہ میں اے اللہ کے نبی ہماری مدد کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں قاتل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ انہیں کوئی سی گائے ذبح کر دینے کا حکم دے، وہی مصیبت حل ہوگی۔ بنی اسرائیل نے سوال اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اور یہاں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ جوان، درمیانی ہے، اس کے پس تم
کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس سوال پر بھی نہ رکے بلکہ اس کے رنگ کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ انہوں نے کہا تم دعا کرو کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کیا رنگ ہے اس کا۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد ہے، گہرا ہے رنگ اس کا، دیکھنے والوں کو بھاتی ہے۔ سوال کرنے کی گنجائش تو نہ تھی مگر پھر بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے، بیان کریں ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہوگی اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ گائے نہ تو ہل چلاتی ہے جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہیں اس بار توفیق اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو ہم سمجھ جائیں گے، سو سمجھ گئے، لیکن ان کے سوالوں نے ان پر معاملہ تنگ کر دیا، اور اگر کوئی گائے بھی ذبح کر دیتے تو کافی ہوتی، لیکن خود انہوں نے سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، اور انہوں نے درمیانی عمر کی گہرے زرد رنگ کی گائے جو زمین میں نہ جوتی جائے اور نہ کھیتی کو پانی پلائے اور سالم ہو ہر قسم کے عیب سے اور داغ سے پاک ہو تلاش شروع کر دی۔ عجیب گائے کا وجود ہو گیا، بوڑھی عمر کی گائیں ملتی یا جوان درمیانی عمر کی ملتی بھی تو زرد رنگ والی نہ ملتی، اور اگر درمیانی عمر والی زرد رنگ کی گائے ملتی تو اس کا رنگ گہرا نہ ہوتا، اور اگر درمیانی عمر گہرے زرد رنگ والی گائے ملتی بھی لیکن وہ ہل میں جوتی جانے والی ہوتی، اور اگر درمیانی گہرے زرد رنگ کی گائے ملتی بھی اور ہل میں جوتی جانے والی بھی نہ ہوتی مگر کھیتی کو سیراب کرنے والی ہوتی۔ انہوں نے بہت تلاش کیا اور انہیں چھان بین کرنے کا انجام معلوم ہوا، وہ کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کیسی ہے، اور تھک گئے۔ اللہ نے ایک یتیم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، انہیں یہ گائے جس کی صفات اللہ نے بتائیں اس کے ہاں ملی، بہت بھاری قیمت پر انہوں نے اسے خریدا، اسے ذبح کر دیا، اور وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کا کوئی حصہ مقتول کو مارا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام خود بتا دے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ بنی اسرائیل حیوانی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی میں آ گئے اور خشکی میں شریف اور آزاد لوگوں کی طرح رہنا شروع کر دیا۔ وہاں انہیں اللہ کی شریعت و قانون کی ضرورت محسوس ہوئی جو ان کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کے لیے راستہ کو روشن کرے۔ بے شک انسان بحیثیت انسان اللہ کی شریعت کے اور اپنے رب کی طرف سے نور کی رہنمائی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمام جہاں تاریک در تاریک ہے، جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نور ہو وہی روشن ہے، اور وہ نور انبیاء کا نور ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور جس نے اس نور سے ہدایت نہ پائی وہ گمراہ ہو گیا، اسے صحیح راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ بس اس نور کے بغیر عقائد سراسر وہم اور بکواس ہیں جس پر بچے بھی ہنستے ہیں۔ کیا تم نے مشرکوں، کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد، بکواس اور قصے کہانیاں نہیں سنے؟ اور وہاں بے علم جہالت، گمان، اندیشے اور شک کا نام ہے، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرا مفید نہیں ہوتے، اور وہاں اخلاق میں افراتفری، کمی و بیشی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو انبیاء کی پیروی نہیں کرتے کہ وہ حقوق کیسے ہضم کرتے اور حدود سے کیسے آگے بڑھتے ہیں، اور خواہش نفس کی کیسی پیروی کرتے ہیں؟ وہاں حکومت اور سیاست ظلم و زیادتی اور لوگوں کے مال، حقوق اور خون تباہ و برباد کرنے کا نام ہے۔ کیا آپ نے ایسے بادشاہ اور حکمران نہیں دیکھے جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور نہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ امانتوں میں کیسے خیانت کرتے ہیں اور اللہ کے مال کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، اور لوگوں کے حقوق اور خون کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، اور لوگوں کو کیسے غلام بناتے ہیں۔
اور انہیں جماعت جماعت بنا لیتے ہیں، ان کے مردوں کو قتل اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کتنے انسان قتل ہوئے؟ بس عالم سراسر تاریخ ہی تاریخ ہے، سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ کا نور روشنی کا ذریعہ ہو۔ غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا اہتمام بھی نہیں، اور جس کو اللہ نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا۔ اور نبی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں، اور اسی طرح انہیں سکھاتے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے سے معاملہ کیسے کریں، اور نبی لوگوں کو دین کے آداب کے ساتھ زندگی کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ انہیں کھانے پینے، سونے اور مجلس کے اور ہر چیز کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ وہ انہیں اسی طرح آداب کی تعلیم دیتے ہیں جیسے مہربان والد اپنے عزیز بیٹوں کو آداب سکھاتا ہے۔ لوگ چھوٹے بچوں کی طرح ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کو باپ دادا کی تربیت کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑوں کو نبیوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور انہوں نے نبیوں سے آداب نہیں سیکھے اور نہ نبوی تربیت حاصل کی۔ وہ جنگل کے درختوں کی طرح ہیں، خود اگے اور خود نشو نما پائی، ان میں ٹیڑھ بھی ہے اور کانٹے بھی، اور فساد بگاڑ بھی ہے۔